آج جنگل میں صبح صبح بہت شانتی تھی۔ رانو چڑیا جنگل میں پریشان بیٹھی تھی کیونکہ اسے اس کے سیٹھ نے دھوکہ دے دیا تھا۔ اس کے سارے پیسے ڈوب گئے تھے۔ رانو چڑیا نراش بیٹھی تھی کہ اوپر سے ایک بوڑھی جادوگرنی آتی ہے۔ ارے ارے بیٹا، کیا ہوا ہے؟ تم تو بہت دیالو ہو اور جنگل میں ہر وقت چہکتی پھرتی ہو، آج تمہیں کیا ہو گیا؟ یوں ہی رانو چڑیا ساری بات اس دادی کو بتا دیتی ہے۔ ارے ارے، کاش کہ ہم دوسروں کے من کی بات جان لیتے تو اس دنیا میں کچھ بھی غلط نہ ہوتا، سب لوگ خوشی خوشی زندگی گزارتے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میرے سیٹھ کے دماغ میں اتنی گندگی ہے تو میں کبھی اپنے پیسے اسے نہ دیتی، وہ تو میرے سارے پیسے لے کر بھاگ گیا ہے۔ ارے ارے میری بیٹی، وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن اس دنیا میں اگر برے لوگ ہیں تو اچھے لوگ بھی ہیں۔ تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ اور یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ اگر ہم دوسروں کے من کی بات جان لیں تو یہ مسئلے حل ہو جائیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کے من کی بات جاننے لگے تو اس زمین پر فساد ہی ختم نہیں ہوگا۔ ارے ارے، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اگر ہمیں دوسرے کے من کی بات پتہ چل جائے تو ہم دھوکے سے بچ جاتے ہیں۔ آپ غلط ہیں۔ آپ بھلے ہی مجھ سے بڑی ہیں لیکن یہ بات غلط ہے۔ ارے ارے میری بیٹی، میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، تم آزما کر دیکھ لو۔ ارے ارے میری بیٹی، اگر تمہیں مجھ پر وشواس نہیں ہے تو چلو میرے ساتھ۔ یوں ہی وہ بوڑھی اس چڑیا کو جنگل میں لے جاتی ہے اور اپنے جادو سے ایک اسٹرابری کا درخت لگاتی ہے۔ ارے ارے، یہ ایک جادوئی پودا ہے، جو بھی اس درخت سے اسٹرابری کھائے گا وہ دوسرے کے من کی بات جان جائے گا۔ ارے ارے، ایسے تو آپ غلط ثابت ہو جائیں گی۔ بیٹی، یہ تو تمہیں وقت ہی بتائے گا۔ یوں ہی وہ بوڑھی دادی یہ کہہ کر چلی جاتی ہے اور سمے گزرتا جاتا ہے۔ جنگل میں ایک سونو چڑا رہتا تھا جو کہ بہت امیر تھا۔ وہ اپنے بیوی کے مائکے والوں سے بہت نفرت کرتا تھا کیونکہ وہ غریب تھے۔ ارے ارے، یہ اسٹرابری تو بہت مزیدار لگ رہی ہے، ایسا کرتا ہوں کھا لیتا ہوں، پھر گھر چلا جاؤں گا۔ یوں ہی سونو چڑا گھر آ جاتا ہے۔ ارے ارے، یہ لو مینو، یہ مہینے بھر کا راشن ہے، اور پچھلی دفعہ بھی تم نے راشن جلدی ہی ختم کر دیا تھا۔ یہ بات سنتے ہی مینو چڑیا تو من ہی من کچھ سوچنے لگتی ہے۔ ارے ارے، ماں بابا تو آج 3 دن کے بھوکے ہیں، شکر ہے یہ کچھ دانا لے آئے ہیں، ایسا کروں گی ان کے جاتے ہی کچھ دانا انہیں دے آؤں گی۔ جیسے ہی مینو چڑیا یہ بات اپنے من میں سوچتی ہے، سونو چڑا تو بھڑک جاتا ہے۔ ارے ارے، تم یہ سب کرتی رہتی ہو میرے پیچھے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سوچنے کی کہ تم میری ساری دولت ان پہ لٹاؤ گی؟
ارے ارے، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ارے ارے، میں جانتا ہوں تم اپنے من میں یہی سوچ رہی تھی۔ یہ کہہ کر سونو چڑیا اور مینو چڑیا کی تو بہت لڑائی ہوتی ہے، اور سونو چڑیا مینو چڑیا کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ یوں ہی مینو چڑیا جنگل میں رونے لگتی ہے۔ ارے ارے، کیا ہوا مینو؟ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ ارے ارے، آج میں اس زندگی کو ختم کر دوں گی۔ آج میرے پتی نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ یوں ہی مینو چڑیا ساری بات رانو کو بتاتی ہے۔ رانو حیران رہ جاتی ہے۔ ارے ارے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے مینو؟ انہوں نے تمہارے من کی بات کیسے جان لی؟ ارے ارے، میں نہیں جانتی، وہ ابھی ابھی گھر آئے تھے، کچھ اسٹرابری بھی تھی ان کے پاس اور راشن بھی، آتے ہی یہ سب کچھ ہو گیا۔ یوں ہی رانو چڑیا کو تو یاد آ جاتا ہے کہ وہ اسٹرابری کھانے سے سونو چڑے کو اپنی پتنی کے من کی بات پتہ چل گئی۔ یہ سب دیکھ کر تو رانو اداس ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہی بوڑھی دادی نے وہ جادوئی درخت بنایا تھا۔ آج مینو کا گھر رانو کی وجہ سے اجڑ گیا۔ رانو تو بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ دوسری طرف کچھ دن بعد جنگل میں مٹھو مہاراج کا قافلہ آتا ہے۔ مٹھو مہاراج اس جنگل سے وہ اسٹرابری دیکھ لیتے ہیں۔ ارے ارے سینک، یہ اسٹرابری تو بہت میٹھی لگ رہی ہے، ایسا کرو کچھ دانے میرے لیے بھی لے آؤ۔ یوں ہی مٹھو مہاراج اسٹرابری کھاتے ہیں۔ ان کے ہاں ایک وزیر تھا جو کہ بہت زیادہ وفادار تھا۔ وہ مٹھو مہاراج کے لیے جان بھی دینے کو تیار تھا۔ یوں ہی مٹھو مہاراج اس کے ساتھ محل میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں ان کا وزیر ان سے غریبوں کی مدد کرنے کے بارے میں بات کرتا ہے۔ وہ وزیر مٹھو مہاراج سے کہتا ہے کہ آپ غریب پرجا کے بارے میں بھی کچھ سوچیں، لیکن مٹھو مہاراج یہ سنتے ہی غصہ کر جاتے ہیں۔ ارے ارے، اگر ہم غریب پرجا کے بارے میں ہی سوچتے رہے تو ہم تو کنگلے ہو جائیں گے۔ یوں ہی وزیر من ہی من سوچتا ہے، ارے ارے، بادشاہ سلامت تو ہمیشہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں، جبکہ جنگل میں کتنے غریب مر رہے ہیں۔ مٹھو مہاراج تو وزیر کے من کی بات سن لیتے ہیں۔ ارے ارے، تیری ہمت کیسے ہوئی؟ تو میرے پاس کام کرتا ہے اور میرے خلاف ہی سوچ رہا ہے۔ ارے ارے مٹھو مہاراج جی، میں نے کیا کر دیا؟ میں تو آپ کا بہت وفادار ہوں۔ وہ وزیر دہائیاں ڈالتا رہتا ہے، لیکن مٹھو مہاراج اسے سولی پر چڑھا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے سارے جنگل کو بہت نقصان ہوتا ہے، کیونکہ وہ وزیر تمام غریبوں کی بہت مدد کیا کرتا تھا۔ دوسری طرف جنگل میں ایک کالو اور گوری بھی رہتے تھے، جو کہ بہت خوشی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ یوں ہی ایک دن گوری کبھی وہ اسٹرابری کھا لیتی ہے اور جنگل میں کالو کے پاس آ جاتی ہے۔ کالو کے پاس سے ایک دوسری کوی گزر رہی تھی۔ کالو من ہی من سوچتا ہے، ارے ارے، یہ کوی تو کتنی خوبصورت ہے، میرے متھے تو یہ گوری لگ گئی ہے۔ اگر یہ گوری نہ ہوتی تو میں اس کوی سے بیاہ رچا لیتا۔ یہ بات کوی جان لیتی ہے، کیونکہ اس نے تو اسٹرابری کھائی تھی۔ وہ تو کالو کوے سے لڑنے لگتی ہے اور اپنا گھر چھوڑ دیتی ہے
ارے ارے گوری، میں نے ایسا کچھ نہیں سوچا، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے۔ گوری تو کالو کوے کی کوئی بات نہیں سنتی۔ دوسری طرف جنگل میں ہر طرف لڑائی جھگڑے ہونے لگے تھے۔ جنگل کے حالات بدتر سے بدتر ہو رہے تھے، ہر طرف خون خرابہ ہونے لگا تھا۔ یوں ہی یہ ساری باتیں چڑیا کو پتہ چل جاتی ہیں۔ چڑیا کو سمجھ آ گئی تھی کہ وہ دادی بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ چڑیا بھاگتے بھاگتے اس دادی کے پاس جاتی ہے۔ ارے ارے، آپ ٹھیک کہتی تھی، اگر ہم لوگ دوسروں کے من کی بات جان جائیں تو ہم لوگ تو ایک دوسرے کے مرنے پر بھی نہیں جائیں گے۔ مجھے معاف کر دیجئے اور اس درخت کو ختم کر دیجئے، ورنہ یہ جنگل موت کے کارن ختم ہو جائے گا، ہر طرف موت ہی موت نظر آئے گی۔ ارے ارے بیٹی، یہ سب تو میں نے صرف تمہیں سبق سکھانے کے لیے کہا تھا۔ اگر ہم لوگ ایک دوسرے کی من کی بات جان جائیں تو ہم لوگ کبھی ایک دوسرے سے پیار نہ کریں۔ یوں ہی چڑیا کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی سیکھ مل گئی تھی، اور وہ جادوگرنی اپنے جادو سے اسٹرابری کے پیڑ کو وہاں سے ہٹا دیتی ہے، اور جنگل میں پھر سے امن آ جاتا ہے۔ تو پیارے ویورز، اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔